خیر اب اگر آپ کوئی دوسرا کوشچن کرنا آئیے چاہیں تو اب کریں میں ورنہ دوسری طرف لے جاتا ہوں. آپ کا دعویٰ ہے کہ بھائی ہم عورتوں کو اکوالٹی دیتے ہیں، ہم سے مراد اسلام. تو جی پھر ایسا کیوں ہے کہ قرآن میں ہم دیکھتے ہیں جب وراثت کے مسائل تو اکثر محسوس ہوتا ہے کہ عورت یا لڑکی کو آدھا دیتے ہیں باپ کی پراپرٹی میں، اور جو لڑکا ہے وہ ڈبل شیئر کیوں لے رہا ہے؟ یہ ایکوالٹی نہیں سمجھ میں آتی ہے ہمیں. اچھا اس کو کیسے یہ ایڈریس اصل کریں گے میں آپ؟ انہوں نے یہ قرآن مقدس کی سورہ نساء کی آیت نمبر 11 کو دیکھ لیا ہے نا. جی آپ پلیز لیٹ می نیویگیٹ آیا میں ورس نکال رہا ہوں سورہ نساء کی آیت نمبر 11. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. اور آپ دیکھیے اور آپ چاہیں تو آپ بھی نیویگیٹ کر سکتے ہیں تاکہ لوگ دیکھ لیں. سورہ نساء کی آیت نمبر 11 آیت کا جو پہلا حصہ ہے جی یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین، کہ اللہ تعالیٰ تمہیں حکم دیتا ہے تمہاری اولاد کے بارے میں کہ بیٹے کا حصہ دو بیٹیوں کے برابر. بس انہوں نے یہ دیکھ لیا اب یہ چلانے لگے. ایسا ہی ہے نا؟ جی دیکھیں یہ سے بولتے ہیں چیری پکنگ اور اسے بولتے ہیں آپ اسے ریڈ ہیرنگ بھی کہہ سکتے ہیں. یہ جگہ جگہ سے اٹھائیں گے اور پورا کانٹیکسٹ اور سارے مسائل اور اس کا جو ریزن ہے وہ بیان نہیں کریں گے. ان کے اس دعوے کو اس آیت سے یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ انہیریٹنس کے مسئلے میں اسلام نے جینڈر ایکولیٹی نہیں دکھائی بلکہ جینڈر ڈسکریمنیشن سے کام لیا. یہی ان کا دعویٰ ہے نا؟ جی جی ٹھیک ہے اگر ایسا ہے تو آیت نمبر 12 پڑھ لیجئے تو ذرا اس سے جسٹ آگے. نہیں پہلے 11 کو دیکھیے بعد میں 12 دیکھیں گے. 11 کو دیکھیے 11 میں ہی ایک بات لکھی ہوئی ہے. جی بتائیں. قرآن مقدس میں یہ بات کلیئر کر دی گئی 11 میں. پوری آیت پڑھتے ہیں 1 بائی 1. ان کے اس مکاری کا جواب خود 11 نمبر میں بھی دے دیا گیا 12 نمبر میں بھی دے دیا گیا. دیکھیں ترجمہ کرتے ہیں پوری آیت کا. یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین، اللہ تعالیٰ تمہیں تمہاری اولاد کے بارے میں حکم دیتا ہے کہ بیٹے کا حصہ دو بیٹیوں کے برابر. کلیئر؟ آگے بڑھتے ہیں. آگے نہیں بڑھیں گے، یہ آگے نہیں بڑھیں گے، ہمیں آگے بڑھانا ہے. اب دیکھیں قرآن کہتا ہے فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثُ مَا تَرَكَ وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ. تو اللہ تعالیٰ آگے یہ فرما رہا ہے کہ پھر اگر بہت ساری لڑکیاں ہوں اگرچہ 2 سے اوپر تو ان کو ترکے کا 2/3 حصہ ملے گا، اور اگر ایک لڑکی ہو تو اس کا آدھا ملے گا. اب آگے بڑھیے. پھر آگے جو اللہ نے فرمایا اس آیت میں وہ یہ فرمایا وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ. اور اس میت کے جو ماں باپ ہیں نا، میت کے ماں باپ میں کون کون ہے؟ میت کے ماں باپ میں اس کی ماں ہے اور اس کا باپ ہے. ٹھیک ہے. تو ماں جو ہے وہ عورت ہے اور باپ جو جی ہے وہ مرد ہے. اب جی دیکھیں اس کے باوجود یہ آیت کہہ رہی ہے کلیئرلی، یہ آیت یہ کہتی ہے کہ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ، کہ میت کے ماں باپ کو دونوں میں سے ہر ایک کو اس کی جو انہیریٹنس ہے اس کا چھٹا حصہ ملے گا. اب آپ بتائیے یہاں پہ ماں اس کے باپ کے برابر ہوئی کہ نہیں؟ جی بالکل. یہ کیسے کہہ دیا تم نے کہ جینڈر ڈسکریمنیشن ہے وراثت کے حصے میں؟ تمہارے اس دعوے کو تو آیت نمبر 11 خود ہی ختم کر دے رہی ہے آگے. ٹھیک کلیئر ہے. ہوئی بات کلیئر جی ہوئی؟ ماں فیمیل باپ میل اور دونوں کو سیم اور پورشن دونوں ملنا کو سیم. دیکھیں تو دیکھ کیا لکھا، اور دیکھو قرآن کی آیت کا کہہ رہی ہے لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا، ان میں سے دونوں میں سے ہر ایک کو السدس 1/6 ملے گا، چھٹا حصہ ملے گا. ٹھیک ہے اب آیت نمبر 12 پہ بھی دیکھیے کیسے دھجیاں اڑائی ان کی اس جینڈر سو کالڈ جینڈر ڈسکرمنیشن کی. پھر اللہ فرماتا ہے آیت نمبر 12 میں کہ وَإِن كَانَ رَجُلٌ يُؤْرَثُ كَلَالَةً أَوِ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ. اس کا ترجمہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہاں پہ یعنی اگر کسی ایسے مرد یا عورت کا ترکہ بٹا، کوئی ایسا مرد اور عورت انتقال کر گیا کہ جس کے نہ تو ماں باپ ہیں، جس نے ماں باپ اولاد کچھ بھی نہ چھوڑے ہوں. کلیئر ہو رہی ہے بات؟ ٹھیک ہے. جی ماں باپ ایسی نہیں ہے اور میت کی اولادیں بات ہو بھی رہی نہیں ہے. ہیں. ہاں کلالہ ہے وہ، یعنی جب اس کے ماں باپ ہیں نہ اس کی اولاد ہے، کچھ نہ چھوڑا ہو. تو اب دیکھیں کلیئرلی لکھا ہے لیکن اس کی اولاد نہ ہو، اس کے ماں باپ نہ ہو، لیکن ماں کی طرف سے اس کا یا تو بھائی ہو یا پھر بہن ہو، دونوں میں سے کوئی بھی ہو. کلیئر؟ ماں کی طرف سے کیا ہو؟ وَلَهُ بھائی ہو أَخٌ یا أَوْ بہن. أُخْتٌ، ماں کی طرف سے یا بھائی ہو یا بہن ہو. فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ، تو ہر ایک کے لیے 1/6. اب آپ بتائیے بھائی اور بہن دونوں میل کے اور لیے فیمیل یہ چھٹا حصہ کیوں سیم. دیا؟ میل اور فیمیل. کہاں گیا تمہارا جینڈر ڈسکریمنیشن آف قرآن؟ صحیح.
تو سمجھ میں یہ آتا ہے کہ قرآن سمجھنا تو دور کی بات ہے، یہ قرآن کے الفاظ اور قرآن کے اسلوب اور قرآن کے ٹرانسلیشن کوئی نہیں سمجھ پاتے۔ اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ آخر معیار کیا ہے اسلام میں، جب ان دونوں آیتوں میں کلیئرلی یہ کہہ دیا کہ ان آپشنز میں جو ہے مرد اور عورت دونوں برابر ہے، لیکن پھر آیت کی شروعات میں یہ کیوں کہا گیا کہ بیٹے کا جو حصہ ہے وہ 2 بیٹیوں کے برابر میں ہے، اور انہیریٹنس کا معیار کیا ہے اور وراثت کا معیار کیا ہے؟ میں امید کرتا ہوں کہ اب ہماری اسٹریم کو ہمارے ارکم بھائی جوائن کریں گے، بلکہ جوائن کیے ہوئے ہیں، اور وہ میں چاہتا ہوں کہ وراثت پر اپنی تفصیلی گفتگو وہ کریں اور بتائیں کہ کس طرح ان کا اعتراض بالکل ظلم اور جھوٹ سے بھرا ہوا ہے۔ السلام علیکم ارکم صاحب، خیریت سے وعلیکم ہیں؟ السلام اللہ وبرکاتہ، الحمدللہ، آپ کیسے ہیں؟ میں الحمدللہ ٹھیک ہوں، ماشاءاللہ، شکریہ آپ تشریف لائے، اللہ جزائے خیر دے۔ جی ہم اس ٹاپک پہ ڈسکس کر رہے ہیں حضرت انہیریٹنس کے مسئلے میں۔ جی ہاں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، المحمود هو اللہ والمصطفیٰ سیدنا رسول اللہ واحق من اتبع کتاب اللہ وبعد۔ جو اعتراض ہوا تھا وہ یہ تھا کہ یہ اعتراض کرتے ہیں سورۃ النساء کی آیت نمبر 11 کے شروع سے کہ جو ہے بیٹے کو جو حصہ ملتا ہے بیٹی سے ڈبل ملتا ہے، تو یہاں پر جو ہے مرد اور عورت کے درمیان برابری نہیں رہی۔ ذرا سا اس کو سمجھنے کے لیے اسلام کا فلسفہ میراث سمجھنا ضروری ہے کہ اسلام کسی کو جب وراثت دیتا ہے، کسی کو جب مرنے کے بعد اس کے خاندان والوں کا جو مال ملتا ہے وہ کس فلسفے میں ملتا ہے، اس کی فلسفی کیا ہے، اس کا معیار کیا ہے۔ تو دیکھیں اسلامی وراثت کے جو معیار ہیں وہ 3 ہیں، 3 معیار، جن 3 اصول ہیں، 3 رولز ہیں جن کے تحت جو ہے وراثت تقسیم ہوتی ہے، مال بانٹا جاتا ہے۔ سب سے پہلا جو معیار ہے وہ اس سلسلے میں یعنی وراثت جو بانٹی جاتی ہے تو اس میں 3 معیار ہیں، اور سب سے پہلا جو معیار ہے وہ یہ ہے میت سے قرابت، یعنی جس کا انتقال ہوا ہے، جس کا مال بٹ رہا ہے، تو اس سے وارث کی جس کو مال مل رہا ہے کتنی قرابت ہے، اس کا جو رشتہ ہے، جو ریلیشن شپ ہے وہ کتنی ہے۔ تو جو جتنے زیادہ میت کے قریب ہوگا اس کو اتنا زیادہ مال ملے گا، اس میں مرد اور عورت کے درمیان کوئی فرق نہیں ہے، جو قریب ہوگا اس کو زیادہ مال ملے گا اور جو دور ہوگا اس کو مال کم ملے گا۔ مثال کے طور پہ میت نے اپنی بیٹی چھوڑی اور ساتھ میں دادا چھوڑے، یعنی کسی کا انتقال ہوا اور اس کے وارثین میں سے اس کی بیٹی ہے اور دادا ہیں، تو بیٹی قریب ہوئی کیونکہ صرف ڈائریکٹ ہے بیٹی، لیکن دادا دور کے رشتہ دار ہوئے کیونکہ ایک واسطہ بھی بیچ میں آ گیا۔ تو ایسی صورت میں بیٹی کو زیادہ مال ملے گا کیونکہ بیٹی کو یہاں پر نصف ملے گا، یا پھر جو بھی صورت بن رہی ہوگی اس کی تفصیل ہے، اور دادا کو مال کم ملے گا۔ یہاں اگرچہ دیکھیں لڑکی ہے لیکن مال جو ہے یہاں پر مرد سے زیادہ مل رہا ہے، کیوں؟ کیونکہ یہاں اعتبار مرد و عورت کا نہیں ہے، بلکہ یہاں جو اعتبار ہے وہ درجہ قرابت کا ہے، یعنی کون میت کے کتنے قریب ہے، ٹھیک ہے۔ تو پہلا جو اصول ہے، پہلا جو معیار ہے وہ یہ ہے کہ یہ دیکھا جاتا ہے میت کے کون کتنا قریب ہے، اس حساب سے مال تقسیم کیا جاتا ہے۔ دوسرا جو معیار ہے وہ یہ ہے کہ ترتیب زمانی، یعنی جو نسلیں اب وراثت پائیں گی ان کی ترتیب زمانی۔ اس کو تفصیل سے یوں سمجھیے کہ اصل میں اسلام نے یہ رکھا ہے کہ ظاہر کسی کا انتقال ہوا تو جو اس کے وارثین ہوں گے اس میں کچھ ایسے ہوں گے جو ابھی نئی نسل کے ہوں گے، انہیں پوری زندگی گزارنی ہے، اور کچھ ایسے وارثین ہوں گے کہ جو اب اپنی زندگی مکمل کر رہے ہوں گے۔ مثال کے طور پہ کسی کا انتقال ہوا، اس نے اپنی اولاد بھی چھوڑی، ماں باپ بھی چھوڑے، تو اب اولاد جو میت کی ہے وہ ایسی ہے کہ وہ اب ایسی نسل ہے جو آئندہ پروان چڑھے گی، اسے اپنی پوری زندگی ابھی گزارنا ہے، لیکن جو ماں باپ ہے میت کے ان کی زندگی تقریباً پوری ہونے کو ہے، ٹھیک ہے۔ تو اب اس میں اسلام نے یہ رکھا ہے کہ جنہیں اب زندگی شروع کرنا ہے، جن کی زندگی اب لمبی ہونے والی ہے، ان کو زیادہ مال ملے گا، اور جن کی زندگی اب ختم ہونے کو ہے کیونکہ انہیں مالی معاملات زیادہ کرنے نہیں ہیں ان کو کم مال ملے گا۔ مثال کے طور پہ کسی کا انتقال ہوا، اس نے بیٹے چھوڑے اور باپ بھی چھوڑا، تو شریعت میں اصول یہ ہے کہ بیٹے کو زیادہ مال ملتا ہے کیونکہ اسے ابھی اپنی زندگی چلانی ہے آگے کو، اور جو ہے کہتے ہیں باپ کو مال کم ملے گا کیونکہ اس کی زندگی پوری ہونی ہے۔
اس معیار میں بھی, اس اصول میں بھی مرد اور عورت کے درمیان کوئی فرق نہیں ہے. لہٰذا اگر کسی کا انتقال ہو, اس نے بیٹی چھوڑی اور باپ بھی چھوڑا, تو بیٹی کو جو ہے زیادہ مال ملتا ہے, نصف مال ملتا ہے, آدھی وراثت ملتی ہے, اور باپ کو صرف چھٹا حصہ ملتا ہے. تو یہاں دیکھیں بیٹی ہے اگرچہ مؤنث ہے, لیکن پھر بھی جو ہے بیٹی کو زیادہ مال مل رہا ہے جو ہے, اور باپ کو کم مال مل رہا ہے. تو اس میں جو دوسرا ہے وہ ہے ترتیب زمانی. ٹھیک, تو دوسرا معیار, دوسرا اصول یہ ہے. تیسرا اصول یہ ہے کہ وارث پر جسے مال مل رہا ہے اس پر دوسرے لوگوں کے متعلق جو مالی ذمہ داری عائد ہوتی ہے اس کے حساب سے مال تقسیم ہوتا ہے. تو اس میں جو ہے, اس صورت میں جو ہے مذکر اور مؤنث کے درمیان ایک فرق ہے, اور وہ فرق جو ہے عین انصاف ہے, وہ عدل ہے, وہ انصاف ہے, وہ ظلم نہیں ہے. یعنی فرق یہ ہے کہ مثال کے طور پہ یہ دیکھا جائے گا کہ جس کو جو ہے کہتے ہیں مال مل رہا ہے, جو وارث ہے وہ اس طریقے کا ہے کہ اس کو صرف اپنی ذمہ داری نہیں اٹھانی ہے, بلکہ اس کو جو ہے دوسرے لوگوں کی بھی مالی ذمہ داری اٹھانی ہے, ان کا بھی خرچہ کرنا ہے, ان کا بھی جو ہے سارا معاملہ دیکھنا ہے. اور دوسرا وارث ایسا ہے کہ اسے صرف اپنا مطلب ہے, دوسرے کے خرچے کی ذمہ داری نہیں ہے. مثال کے طور پہ باپ کا انتقال ہوا, اس نے بیٹے اور بیٹی کو چھوڑا, تو اب جو بیٹا ہے اس پر مال کی ذمہ داری ڈبل ہوگی, اس لیے کہ اس کو اپنا بھی خرچہ چلانا ہے, ساتھ میں اپنی بیوی, بچے اور اگر بہن وغیرہ ان سب کے مال کی ذمہ داری اس پہ ہوگی. لیکن اس باپ کی جو بیٹی ہے اس کو صرف جو مال ملے گا وہ اس کے لیے اضافی طور پر ہوگا. اس کو جو ہے ایسا نہیں ہے کہ اس مال سے جو ہے اپنے شوہر کا خرچ چلانا ہو, بلکہ کچھ نہیں کرنا, بلکہ اس کو تو اپنے شوہر کے تحت رہنا, اور اس کا شوہر جو ہے اس کے نفقے کی ذمہ داری رکھتا ہے, اس کے خرچے کی ذمہ داری رکھتا ہے. تو صرف یہ ایک ایسا پوائنٹ ہے کہ جہاں پر یہ رعایت کرتے ہوئے کہ جو ہے جس پر مالی ذمہ داری زیادہ ہے اس کو مال زیادہ ملے گا. لیکن یہ بھی ظلم نہیں ہے, یہاں ظلم تب ہوتا ہے جب مساوات ہوتی. یہاں تو عدل ہے کہ جس کی ذمہ داری جتنی ہے اس کو اتنا مال دیا جا رہا. اس کو دو مثالوں سے سمجھاتا ہوں, بہت چھوٹی سی. ایک مثال یہ ہے کہ جو ہے مرد کو مشکلات اور مصائب برداشت کرنے کی طبیعت کے ساتھ پیدا کیا گیا کہ بھاری بھاری کام مرد کرے, لیکن عورت کو اس طبیعت کے ساتھ پیدا نہیں کیا گیا. تو اگر مساوات کا درس دیتے ہوئے یہ کہا جائے کہ عورت کی پیٹھ پر 50 کلو کی بوری رکھی جائے اور اس کو 10 منزل پر چڑھا جائے تو یہ عورت پہ ظلم ہوگا. عورت کی طبیعت ایسی نہیں ہے, لیکن برخلاف مرد سے یہ کام کروایا جائے تو مرد اس طبیعت کا حامل ہے. ایسا ہی مرد سے یہ کہا جائے کہ تم بچے پیدا کرو تو مرد کی طبیعت یہ نہیں ہے, مرد پہ ظلم ہوگا. تو دونوں کو ایک جیسے حکام دینا, یہ مساوات کرنا ہر چیز میں, یہ عدل نہیں ہے, یہ ظلم ہے. اس کی ایک چھوٹی سی مثال اور دیتا ہوں, وہ یہ ہے کہ کسی شخص کے 2 بچے ہیں, ایک جو ہے ہائی اسکول کی اس کی بیٹی ہے, ہائی اسکول میں پڑھتی ہے, اور ایک بیٹا فرسٹ کلاس میں پڑھتا ہے. ہائی اسکول والی جو بیٹی ہے اس کی فیس وغیرہ ساری چیزیں لگا کے مہینے کا خرچ مثال کے طور پر 5,000 ہے, اور جو فرسٹ کلاس کا بیٹا ہے مثال کے طور پر اس کی فیس اور ساری چیزیں لگا کے اس کا خرچہ 2,000 ہے. تو اگر مساوات کا درس دینے والوں کی بات مان لی جائے اور یہ کہا جائے کہ نہیں بیٹی کو بھی 5,000 نہ دے کے 2,000 بیٹی کے برابر دیے جائے, تو یہ تو ظلم ہوگا اس پر, جو ظاہر ہے اس کا خرچہ زیادہ, اسے 2,000 دیے جا رہے ہیں, تو یہ تو ظلم ہے. اور اگر یہ کہا جائے کہ نہیں جو چھوٹا بیٹا ہے جس کا خرچہ 2,000 ہے اسے 5,000 دیے جائیں تو یہ تو اسراف ہوگا, یہ ظلم ہوگا. تو مساوات جو ہے ہر جگہ نہیں ہوتی ہے. مساوات جو ہے کہتے ہیں یہ معیار نہیں ہے, معیار ہے عدل اور انصاف. تو انصاف یہاں پر یہ ہے کہ جس پر مالی ذمہ داری زیادہ ہو رہی ہے اس کو مال زیادہ دیا جائے, اور جس پر کوئی ذمہ داری نہیں ہے اس کے لیے تو وہ اضافی ہے اور اس کا خرچہ دوسرے لوگ اٹھائیں گے. اگر بھائی ابھی شادی نہیں ہوئی ہے تو یہ بھائی اٹھائے گا, بعد میں اس کا شوہر یا اس کے بیٹے اٹھائیں گے. اچھا ایک بات اور یہاں پر, اور یہ جو ہے نا کہ مرد کو مال عورت کے مقابلے میں ڈبل مل رہا ہے, اس کی صرف 4 صورتیں, صرف 4 صورتیں. ٹھیک ہے, اس کے علاوہ جو ہے 10 ایسی صورتیں ہیں کہ جس میں عورت کو مرد سے زیادہ مال ملتا ہے, مرد سے زیادہ مال ملتا ہے. مثال کے طور پر بیٹی ہے تو بیٹی کو باپ سے زیادہ مال ملے گا. ایسی بہت ساری اس کی صورتیں ہیں, اور کچھ ایسی صورتیں ہیں جس میں مرد اور عورت دونوں کو مال ملتا ہے, اور بہت ساری ایسی صورتیں ہیں کہ جس میں صرف عورت کو مال ملتا ہے, مرد کو ملتا ہی نہیں ہے. تو علم فرائض کا, علم میراث کا جب ہم تفصیلاً مطالعہ کرتے ہیں تو اس نتیجے میں پہنچتے ہیں کہ تقریباً 30 صورتیں ایسی ہیں کہ جن 30 صورتوں میں یا تو عورت کو مرد کے برابر مال ملتا ہے, یا پھر مرد سے زیادہ ملتا ہے, یا صرف عورت کو ملتا ہے مرد کو ملتا ہی نہیں ہے. تو بہت ساری ایسی صورتیں ہیں. تو یہ 3 اصول ہیں, 3 معیار ہیں جن کے تحت اسلامی وراثت تقسیم ہوتی ہے.
پہلا اس میں درجہ قرابت ہے، دوسرا ترتیب زمانی ہے، تیسرا مالی ذمہ داری ہے. تو اس کو دیکھا جائے تو بالکل صورت واضح ہو جاتی ہے اور یہی عین انصاف ہے. اور یہ جواب تو ان اعتراضات کا تھا، امید ہے کہ یہ مسئلہ بالکل سمجھ میں آ گیا. گریٹ، بہت زبردست تفصیل. اب بتائیے طیب بھائی کچھ رہ گیا؟ ماشاء اللہ نہیں، یہ تو بالکل ہی انٹلیکچولی اسٹیمولیٹنگ آنسر تھا، پوری طرح سے بہت زبردست جواب ریشنلٹی دیا پر ارقم بیس. بھائی نے. اصل میں ان شارٹ یہ سمجھیے، انہوں نے جو انہیریٹنس کے بیس بتائے وہ 3 بتائے. ایک یہ بتایا کہ میت سے ریلیشن کتنا قریبی کا ہے، دوسرا یہ بتایا کہ ترتیب زمانی یعنی مطلب زمانہ جو ہے، جو لوگ بچے ہیں، جو وارثین بچے ہیں، اب ان کا زمانہ کتنا گزر گیا اور کتنا گزرنا ہے. اور تیسرا بیس انہوں نے یہ بتایا تھا کہ کس پر کتنا زیادہ خرچے کی ذمہ داری عائد ہوتی ہے. اسلام میں یہی 3 معیار ہیں وراثت کے. اب انہوں نے جو معیار بنا لیا وہ اپنا الگ، وہ کیا تھا؟ جینڈر کی بنیاد پہ وراثت ہے. ارے بھائی جب اسلام کا یہ معیار ہی نہیں ہے تو تم زبردستی انسٹرومنٹ فیلیسی کیوں کر رہے ہو؟ زبردستی یہ سب کیا کر رہے ہو بھائی؟ اچھا ایک اور پوائنٹ جو ارقم بھائی نے ایک چیز کی طرف اشارہ یہ کیا تھا کہ بہت ساری صورتیں ایسی ہیں، تو اس میں چند صورتیں تھی جو میں نے اکٹھی کر کے لکھی تھی. یہاں پر گرانڈ مفتی آف ایجپٹ ریپبلک جو شیخ علی جمعہ رہ چکے ہیں، ان کا بھی پورا اس کا آرٹیکل ہے. انہوں نے ذکر کیا تھا کہ اصل میں 4 حالتوں میں عورت کو مرد سے آدھا حصہ ملتا ہے، اور 10 حالتوں میں عورت کو آدمی کے برابر حصہ ملتا ہے، اور 14 حالتوں میں عورت کو مرد سے زیادہ حصہ ملتا ہے، اور 5 حالتوں میں عورت کو ہی ملے گا، مرد کو ملے گا ہی نہیں. دس از دا لا آف انہیریٹنس ان اسلام. ذرا ارقم بھائی کچھ کہنا چاہ رہے ہیں؟ جی ارقم بھائی کنٹینیو. جی حضرت ارشاد فرمائیں. ایڈ کر دوں کہ اصحاب جو وراثت ملتی ہے اس میں بہت ساری صورتیں ہوتی ہیں، اصحاب فرائض، عصبہ وغیرہ. تو اصحاب فرائض ان لوگوں کو کہتے ہیں کہ جن کا حصہ قرآن میں مذکور ہے. تو جانتے ہیں قرآن میں جو اصحاب فرائض ہیں اس میں جو مرد ہیں وہ صرف 4 ہیں، اور اصحاب فرائض میں عورتیں 8 ہیں. بالکل یہی پوائنٹ میں بتانے والا تھا، آپ نے میرے دل کی بات چھین لی. تو آپ سوچئے طیب بھائی کہ یعنی یہ ہوتا ہے کہ وراثت جو بڑھتی ہے وہ 3 طرح کے رشتے ہوتے ہیں. سب سے پہلے ہوتے ہیں اصحاب فرائض جنہیں ذوی الفروض کہا جاتا ہے، دوسرے ہوتے ہیں اسوات، اور تیسرے ہوتے ہیں ذوی الارحام. یعنی قرآن مقدس میں جن لوگوں کا حصہ کلیئرلی بیان کیا گیا ہے وہ ذوی الفروض ہیں. اب آپ سوچئے ذوی الفروض میں ٹوٹل 12 لوگ ہیں جن میں 4 مرد ہیں اور 8 عورتیں ہیں. تو یہ تو اب یہاں پہ اگر ہم کہیں ارے بھائی یہ تو مردوں کے ساتھ ظلم ہے تو اچھا، لیکن یہ بات اگر وہ لوگ کہیں کہ جن کے یہاں پر عورت کو حق ہی نہیں دیا گیا تو بڑا عجیب لگتا ہے نا. فور ایگزامپل ہمارے اس میں تیتریہ سنہتا جو ہے وہ کرشن یجروید کی بہت اہم شاخہ ہے. تیتریہ سنہتا بہت ہی اوتھینٹک اسکرپچر ہے ان کا. اس میں جو ہے یجیہ کرم کانڈوں کا پورا تفصیلی بیان ہے. اس میں کلیئرلی تیتریہ سنہتا کارڈ نمبر 6، پھر پاٹھک نمبر 5، انوادک نمبر 8 اور منتر نمبر 2. میرے پاس جو ایڈیشن ہے وہ سوادھیائے منڈل پوڑے کا چھپا ہوا ہے. اس میں کلیئرلی یہ بات لکھی ہے تسمات استریو نرندریہ ادایا دیرپی، کہ استریوں میں بل نہیں ہوتا ہے لہٰذا وہ سمپتی کے بھاگ کی ادھیکارنی بھی نہیں ہوتی. آرتھر کیتھ نے اس کا انگلش ٹرانسلیشن اس طرح کیا ہے therefore women are powerless, have no inheritance. تو ابر بحث ان چیزوں پہ ہونی چاہیے، لیکن بحث ان پہ ہو رہی ہے. ایک جگہ وہ ہے جہاں پہ حقوق دیے گئے، ایک جگہ وہ جہاں حق ہی نہیں دیا گیا. تو جہاں حق ہی نہیں دیا گیا وہاں پر تو کوئی بحث نہیں کر رہا ہے. جی سچ فرمایا آپ نے، بلکہ مجھے بہت زیادہ ریشنل لگا وہ 3 پرنسپلس رادر دین کہ جسٹ جینڈر کے بیسس پہ آپ ایکولی دیتے ہیں، رولز، رسپانسبلٹیز، لائف اور دوسرے اسپیکٹس کو اگنور کرتے ہوئے. تو آئی تھنک یہ زیادہ ریشنل، زیادہ انڈرسٹینڈیبل ہے. اچھا اگر بات چل رہی ہے پیسے کی تو